میں اس کے اوپر مزید بات نہیں کرتا، اگلی آیت کے اوپر جاتے ہیں یسیر والی کی بات کے. اولم یرو کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تقریر ہے جو انہوں نے عراق میں فرمائی تھی. وہاں بھی یہ مسئلہ زیر بحث تھا کہ اللہ قیامت لائے گا، لا سکتا ہے، ہوگا، کیسے ہوگی. لوگ کہتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اکاؤنٹیبلٹی نہ دینی پے، حساب کتاب نہ دینا پے. اصل میں یہ سیکنڈ بات تھی کہ حساب کتاب دینا نہ پے. اب اس وجہ سے قیامت قائم نہیں ہوگی. اب مجرم یہ کہے کہ کورٹ کو آگ لگ جائے، کورٹ ختم ہو جائے، جج مر جائیں، وہ یہ ہو جائے، تو اس کے مطلب ہے کہ وہ سارا کچھ ہو جائے گا. ان کی خواہش ہے کہ حساب نہ ہو. نہیں، اصل میں وہ کیڑا یہ پھنسا ہوا تھا وہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ وہ قیامت قائم کرے، اللہ کی یہ قدرت ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے. اب وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة، وہ کون ہے جو مردوں کو زندہ کرے گا. وہ آیتیں ہیں نا وہاں پر، کون ہے جو مردوں کو زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں میں ہوں جو کروں گا. اب وہ اللہ میں ہوں جو کہہ رہا کہ کروں گا جس نے پہلی بار کیا، اس کا مطلب ہے وہ چیلنج کسی اور کو نہیں تھا، وہ چیلنج اللہ کو تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ظاہر فرمایا کہ میں وہ کروں گا. اب ان کا مسئلہ اللہ تعالیٰ کا تھا. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کیا تم نے اس پہ غور نہیں کیا، اس کو سمجھا نہیں اس بات کو کہ کیف یبدئ اللہ الخلق، یعنی ہمیشہ اس بات کی طرف دھیان کیا. اس کو دیکھو، اگر یہ ہو گئی ہے نا تو سمجھ لو جو یہ کر سکتا ہے نا وہ دوسری بھی کرے گا، وہ دوسری بھی کرے گا. اور تمہارے لیے، تمہاری مثال کے لیے ایک آسان بات یہ ہے، تمہارے مطابق جو تم ایک بار کام کر لو دوبارہ کرنا وہ تمہارے لیے تو آسان ہوتا ہے. تو کم از کم تم نے اللہ کو اپنے برابر بھی نہیں سمجھا. جب اس نے پہلی بار کر لیا ہے ثم یعیدہ، اب دوبارہ جب وہ اسے کرے گا تو ان ذالک علی اللہ یسیر، تمہاری لینگویج کے مطابق ہے دوبارہ کرنا آسان ہوتا ہے، تو تم نے اللہ کو اپنے برابر بھی نہیں سمجھا. اور باقی رہا یہ کہ تمہارے خدا انٹرفیرنس کریں گے، مجھے کچھ کرنے نہیں دیں گے، یا میں کچھ کر نہیں سکتا. ابراہیم علیہ السلام نے وہ ورقہ بھی ساتھ پھاڑ کے رکھ دیا. فرمایا وما انتم بموجزین فی الارض ولا فی السماء، نہ تو زمین میں اللہ کو کوئی ہرا سکتا ہے، نہ زمین میں کوئی اللہ تعالیٰ کو ڈاؤن کر سکتا ہے، نہ آسمان میں. اور اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی لات، نہ کوئی منات، نہ کوئی جن، نہ سورج، نہ تارا، نہ دیوی، نہ دیوا، نہ دیوتا، کوئی چیز نہیں، نہ کوئی مٹی کا باوا. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، ان میں سے کوئی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا. طبی طور پر تم نہیں کر سکتے، اور جو تمہیں خدائی والی طاقتیں ان کو دے رکھی ہیں اس اعتبار سے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے. تو یہاں پر ان ذالک علی اللہ یسیر کی آیت میں نے دوبارہ آپ کو سنا دی. اب ایک دو آیتیں رہ گئی ہیں، دو تین آیتیں اور وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ سورت فاطر ہے. فاطر بڑا اہم لفظ ہے، فطر، فاطر السماوات، یہ خاص قرآن کی ایک اصطلاح ہے. فطر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہم جب لغتوں کو پڑھتے ہیں تو اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قول منسوب ہے کہ جو پہلے ابتدا کرے تو وہ کہتے ہیں اس کے اندر اولیت کا معنی پایا جاتا ہے. اور پھر وہ اپنے ایک کنویں کا واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ آگے میں اس کی تفصیل کروں گا، لیکن ابھی اشارہ کافی ہے کیونکہ بچے بچیاں جو پروگرام کو مسلسل سنتے ہیں وہ ان چیزوں کو الحمدللہ ریکگنائز کرنے لگ گئے ہیں، اور ریکگنائز کرنا چاہیے. اب تو شبینے اتنے پڑھے گئے ہیں، اگر اب بھی ریکگنائز نہ ہوں تو پھر تو میرے لیے وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے قوت بیانیہ اور عطا فرمائے کہ میں اپنی بات کو ایکسپلین کر سکوں. اتنے شبینوں کے بعد بھی اگر میں بات اپنی سمجھا نہ سکوں تو دعا کریں پھر کہ اللہ تعالیٰ اور مجھے قوت بیانی جو ہے وہ عطا فرمائے اپنی رحمت سے. تو ان پر مجھے پوری امید ہے کہ الحمدللہ وہ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کو پتہ نہیں تھا کہ فاطر کا مطلب کیا ہوتا ہے اس روایت، اور سارے اہل لغت نے اس روایت کو لکھا. چلو مفسرین نے تو لکھا، لغت والوں نے بھی اسی کے اوپر وہ سارے کرتے ہیں. یہ آگے شفاعت کے باب میں یہ فطر کا معنی جو ہے نا پھر ان پر انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے کہ فاطر کا کیا ہوتا ہے. اس سورت کا نام ہے فاطر. اس کی آیت ہے، بات وہی، بیمار ہے بندہ اس کا علاج کرنا ہے، اور
بار بار اس کو دعائی آفر کرنی ہے. ہاں چلو اچھا یہ پانی میں ڈال کر لے لو, یہ مٹھائی میں رکھ کر لے لو, یہ ویسے پانی کے ساتھ لے لو. یعنی مقصد کیا ہے؟ اسے شفا مل جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں یہ ہے کہ وہ کیسے قیامت آئے گی اور کہاں آئے گی, کیسے ہوگا. واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے پیدا فرمایا. مٹی سے پیدا فرمایا ہمیں. اس کا معنی ہے کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا, اور ہمارا جو آگے سلسلہ ہے وہ تو نطفے سے چلا ہے. آدم علیہ السلام کا نطفے سے نہیں چلا تھا, تو وہ اصل کے اعتبار سے تراب ہے. واللہ خلقکم من, تم سب کو تراب سے. اب اس کی پھر تشریح ہے کہ چونکہ وہ جو نطفہ ہے وہ بھی کسی ان چیزوں سے بنتا ہے, مٹی کا اثر اس کے اندر ہوتا ہے, نباتات سے قوت آتی ہے, تو اس لیے تراب فرمایا گیا. ثم جعلکم ازواجا, مٹی سے پھر نطفے سے پیدا فرمایا, پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنا دیا, مرد اور عورت کا. بات چونکہ قیامت کی ہے اس لیے یہاں پر جوڑوں کا ایک ذکر ارشاد ہو گیا کہ اگر میاں بیوی میل فیمیل جوڑا ہے تو دنیا کا جوڑا کیا ہوگا؟ اس کا جوڑا آخرت ہوگا. یہ ہو گئی ازواجا. یہاں پر تھی قدرت کی بات. اب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو اوقاف ہے نا, وقف ہیں, بڑی کمال کی چیز ہے. اور قرآن کی جو لینگویج معجزہ ہے نا, ان معجزات میں سے ایک معجزہ وقف بھی ہے. اس پر ہمارے ایک بزرگ کی کسی کینیڈا میں کسی ایک اورینٹیلسٹ سے بات بھی ہوئی تھی. میں اس کو تلاش کر رہا ہوں, مجھے وہ مل نہیں رہی. اس کا میں آگے کسی وقت ذکر کروں گا, شاید وہ پھر فون کر کے مجھے بتا دے کہ مجھے اس کا پتہ ہے. اوقاف کے اوپر قدرت کا, اور یہاں پھر توا آ گیا یعنی سٹرونگ. یہ ہوگی اس کی قدرت, مٹی سے نطفے سے اور پھر جوڑے جوڑے بنا دینا. تو جب اس نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا ہے تو پھر دنیا کا بھی کوئی جوڑا ہے. اب آگی علم کی بات. وما تحمل من انسا ولا تضع الا بعلمہ. جب وہ بچے کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے تو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, تو وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالی کے علم سے وہ باہر نہیں ہوتا. مطلب کیا ہے؟ وہ ایک چھپی ہے, پردے کے اندر ہے, مگر ہے اللہ کے علم میں. یہاں پہ علم ہی, یہ جو کھڑی زیر ہے نا, ہے تو وقف. یہ بھی ایسے نہیں ہے نہ بھی, تو اس کو ان کی زبان تو کچھ اور ہے, وہ تو کچھ اور بات کریں گے, لیکن نہ بھی ہی. اب یہاں پر وہ جو ہے نا شدہ مدہ شان تیری ویچائیاں, یہاں پر اس کے علم کی عظمت کا بیان ہے, اور یہ اسی کے علم میں ہے. یہ نہ لات کے علم میں ہے, نہ یہ منات کے علم میں ہے, یا نہ یہ منات کے علم میں ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے, اور یہ صرف وہی جانتا ہے. وما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره. اور باقی اس کے بعد عمر کا مسئلہ آ گیا. ماں کے پیٹ میں ہے, اس کو کتنی عمر دی جائے گی. ایک ترجمہ یہ ہے, ماں کے پیٹ میں ہے, نر ہے یا مادہ, یہ اس کے علم میں ہے. اس کو کتنی عمر دی جائے گی, وہ کیسے عمر گزارے گا, اس کا ایک ایک لمحہ اس کے پاس محفوظ ہے, اور وہ جانتا ہے, وہ اس کے علم میں ہے. یہ عمر ہی اللہ بعلم ہی, یہ دیکھیں ہی کیسے ہیں, کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی شان, علم شان جو ہے نا, علمیت کی جو اس کی شان ہے, اس کو بیان کیا جا رہا ہے. اب ان سیغوں کے ساتھ, ان زوردار طریقوں کے ساتھ, کیا ان کو بتایا جائے گا جو اللہ کے علم کے قائل ہوں؟ کیا ان کو بتایا جائے گا جو اللہ کے علم کو کامل مانتے ہوں؟ اگر میں کسی میلاد کی محفل میں یہ بات کروں نا, اللہ کا یہ علم ہے, اور یہ میں آیتیں پڑھوں, تو وہ حیران ہوں گے میرے اوپر کہ یہ تو اللہ کے علم کے تو ہم قائل ہیں, یہ کیا بندہ باتیں کر رہا ہے. ہاں کسی اور اسلوب سے میں بات کروں تو پھر اور بات ہے کہ ہاں میلاد کے ہونے سے پہلے
وہ اللہ کے علم کے بارے میں یہ مانتے تھے، اور میلاد کے آنے کے بعد جو میلادی ہیں وہ علم کو اب یوں مانتے ہیں. یہ بات اس کے اندر آئے گی. وما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا فی کتاب. اچھا، عمر کتنی ہونی ہے، کم یا زیادہ، یہ اسی کے پاس ہے. اور یہ جتنا علم ہے ان چیزوں کا، یہ قدرت، یہ علم، ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے بہت آسان، ایسے ہی ہے جیسے تم کہتے ہوئے تھے گل ہی کوئی نہیں، یہ تو بات ہی کوئی نہیں. زمین و آسمان کو پیدا کرنا، جوڑے بنانے، ایک ایک چیز کا جاننا، اور پھر قیامت کے دن ان ساری چیزوں کا جاننا، اس سے باخبر ہونا، اور جو اس کی طرف چیزیں جاتی ہیں ان کا جاننا، یہ سارا اللہ تعالیٰ کے لیے جاننا، اس کا علم ہونا اور اس کا ریکارڈ رکھنا، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. یہ ہے معنی ان ذالک علی اللہ یسیر. مدنی صورت میں چاہتا تھا ایک دو آیتیں میں پڑھوں، میں نے وہ نشان بھی لگا دیے تھے، ان کا موقع نہیں ملا. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.